صورت اللہ رب العزت نازل کردہ سورۃ العصر، اور اگر انسانیت اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیتی اور اس پر عمل کر لیتی تو اس کی نجات کے لیے یہ صورت کافی ہو جاتی۔ مطلب اس صورت کے اندر چند وہ بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں جن بنیادی باتوں کو اگر انسان سمجھ لے، جو اس سے میسج، جو اس کا پیغام ہے صورت کا، اور اگر ان بنیادی باتوں کو سمجھنے کے بعد اپنی زندگی میں ان باتوں کو لا لے، اس کے مطابق عمل کر لے، تو انشاءاللہ العزیز یہ ایک صورت بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہو سکتی۔ تو گویا صورت جملوں کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، آیتوں کے اعتبار سے تو بہت ہی مختصر ہے۔ تین کسے کہیں گے؟ تین آیتیں، اور چونکہ یہ تین آیتوں پر مشتمل تین صورتیں ہیں اور سب سے چھوٹی صورتیں ہیں، اسی سے فقہا لکھتے ہیں کہ نماز میں کم از کم 3 آیتیں پڑھی جانی چاہیے، کیونکہ سب سے چھوٹی صورت 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ بہرحال تو ہم دیکھ رہے 3 آیتیں ہیں، لیکن اس کے تعلق سے تفسیر اور اس کے اتنے اقوال بھرے پڑے ہیں جو مفسرین لکھتے ہیں صورت کی اہمیت کے تعلق سے اسی کو انتہا نہیں۔ اب آئیے جس صورت کو اللہ رب العزت نے، اور یاد رکھیے مکی صورت، اور مکی صورتوں کی خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ بہت جامع ہوتی ہے، بہت مطلب مختصر ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، لیکن چھوٹی ہونے کے باوجود ایک ایسا میسج لیے ہوئے ہوتی ہے، اتنا اہم پیغام لیے ہوئے ہوتی ہے کہ جسی کو انتہا نہیں۔ اور مکی صورتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ چند نیکیوں کے تعلق سے تذکرہ کرتی ہے اور ان کے ثواب بتاتی ہے، فائدے بتاتی ہے، چند گناہوں کا تذکرہ کرتی ہے، ان کی قباحت اور ان کی برائی اور ان کا آخرت کے اعتبار سے انجام بتاتی ہے، اور بہت ساری باتیں جو یہ آخری صورتوں میں اللہ رب العزت نے بالخصوص 30واں پارہ جسے ہم کہتے ہیں بیان کی ہے۔ ان اگر صورتوں کو ہم سمجھے، جو کہ خاص طور سے دعوت اسلام کی آئے صورتیں ہیں، یہ پوری اللہ کے رسول پر یہ مکی دور میں اتری، مطلب جو آپ دعوت اسلام دے رہے تھے کافران جو مشرکین مکہ کو، جو کہ سب سے سخت قسم کے لوگ تھے دنیا، جب ان کو آپ دعوت دے رہے تھے، ان کے دلوں کو ان صورتوں سے نرم کر رہے تھے۔ گویا یہ صورتیں بہت ہی امپورٹنٹ میسج، بہت اہم پیغام لیے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دعوت کے لیے مشرکین مکہ کو انہی صورتوں کا انتخاب کر کے پہلے پہنچایا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے اس کی اہمیت اور اس کے تعلق سے ہم جو ہے سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے اس صورت کا ترجمہ رکھتا ہوں، پھر ہم کچھ مختصر سی تفصیل دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس صورت میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، قسم ہے عصر کے وقت، قسم ہے گزرتے ہوئے وقت۔ ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسانیت گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، آخرت کے اعتبار سے جہنم میں جانے والی ہے۔ الا الذین آمنوا، اب اس جہنم کی آنکھ سے صرف وہ لوگ بچ سکتے ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، پھر نیک کام کرے، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین نصیحت اور وصیت کرے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین نصیحت اور وصیت کرے۔ یہ تھا اس کا ترجمہ۔ آئیے کچھ باتیں اس کی تفسیر کے تعلق سے دیکھیں، کیا میسج، کیا پیغام یہ صورت ہمیں دینا چاہتی ہے، اور کیا وہ باتیں ہیں جن کو ہم، یہ صورت تو پیغام دیتی ہے لیکن میں اور آپ، افسوس کی بات ہے، یہ امت مسلمہ بھول چکی ہے اس پیغام کو۔ پہلی آیت، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ رب العزت اپنی کتاب میں مختلف قسمیں کھاتا ہے، مختلف قسمیں، جیسے یہاں کا والعصر قسم زمانے کی، کہیں جگہ کا والشمس قسم سورج کی، والتین والزیتون قسم انجیر کی اور زیتونی کی، وطور سینین اور سینا پہاڑ کی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے مکہ شہر کی، ہے نا۔ تو ایک ہی صورت کی ابتدا میں 4 قسمیں، کہیں کہتا ہے والقمر، اور قسم ہے چاند کی، والنجوم، اور قسم ہے ان ستاروں کی، ٹھیک۔ تو اللہ رب العزت جو ہے مختلف قسمیں جو ہے قرآن میں کھاتا ہے۔ جب اللہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے اپنی کتاب میں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس چیز کو گواہ بنا دیتا ہے بعد والی چیز پر۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اللہ جب قسمیں کھاتا ہے، جن چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے، ان کو افسوس کی بات ہے مقدس سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ والتین والزیتون کی قسم انجیر و زیتون کی، تو انجیر کو مقدس سمجھا جا رہا ہے، سورۃ فاتحہ ہو رہی ہے، زیتون کو مقدس سمجھا جا رہا ہے، گواہ ہے انجیر اور زیتون، اور سینا پہاڑ اور مکہ شہر، تو یہ گواہی ہوتی۔ تو جب اللہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے اپنی کتاب میں، گویا اس چیز کو وہ گواہ بنا دیتا ہے اس کے بعد کی آنے والی بات پر یا مسئلے پر یا آیت کے اوپر۔ تو یہاں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے نا۔ اور ایک بات وضاحت کر دوں، چونکہ بات قسموں کی چل رہی ہے، کہ اللہ جو ہے اپنی مخلوق میں سے کسی کی بھی قسم کھاتا ہے اپنی کتاب میں، اور وہ کھا سکتا ہے، اس کے لائق اور زیبا ہے، اس لیے کہ وہ کسی کو بھی گواہ بنا سکتا ہے، کھڑا کر سکتا ہے، زمانے کو، زمین کو، آسمان کو، وقت کو، پہاڑ کو، جھاڑ کو، مکہ کو، مدینہ کو، کس کو بھی کھڑا کر سکتا ہے۔ لیکن انسان، میں اور آپ، صرف اللہ کی قسم کھاتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کہ مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ تو اللہ کے علاوہ قسم کھانا شرک ہے، چاہے ماں ہو، باپ ہو، قرآن ہو، نبی ہو، مکہ ہو، مدینہ ہو،
کسی کی بھی قسم نہیں کھا سکتے ہم لوگ سوائے اللہ کے اسماء اور صفات کی، نام اور صفتوں، لیکن اللہ کسی کی بھی قسم کھاتا ہے اپنی کتاب میں، چونکہ وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے اس چیز کو گواہ بنانے کے لیے، چاہے انجیر ہو، زیتون ہو، وقت ہو، زمین ہو، زمانہ ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کسی کو بھی گواہ بنا سکتا ہے، کسی کے بھی خلاف یا کسی کے بھی حق میں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہاں کا والعصر قسم ہے زمانے کی۔ اب زمانے کی اللہ قسم کھا رہا ہے، بات کی آیت پہ ذرا غور کیجئے، ان الانسان لفی خسر، تمام کی تمام انسانیت گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، اور جو خسارہ جو لفظ عربی کا ہے اس کا معنی ہوتا ہے الٹیمیٹ لاس، آخرت کے اعتبار اس کا معنی ہوتا ہے تمام کی تمام انسانیت جہنم میں جانے والی ہے۔ تو گویا جب ساری انسانیت کے خلاف کسی گواہ کو کھڑا کیا کہ تمام انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے جہنم میں جانے والے ہیں، تو گواہ اللہ رب العزت نے اتنا زبردست لایا، وقت کو اللہ نے گواہ بنایا۔ میری اور آپ کی گھڑیاں رک سکتی ہیں، زمانہ اور وقت رک سکتا ہے کیا؟ ایسا کوئی علاقہ ہے جہاں آپ داخل ہو 9 بجے داخل ہوئے، باہر نکلے تو پھر 9 بج رہے تھے؟ یا کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں آپ داخل ہو 10:30 بجے بھائی چلیے اور واپس 10:30 بجے نکلے تاکہ وقت بھی برباد نہ ہو اور یہ ہو جائے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ میری آپ کی گھڑیاں بند ہو سکتی 10:30 پر، 9 پر اور 12 پر، لیکن زمانہ اور وقت کسی کے لیے رکتا ہے؟ نہیں رکتا ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ رب العزت نے جب انسانیت کے خسارے کی اور گھاٹے کی بات کی تو دیکھیے کتنا مضبوط اور کیسا زبردست گواہ لے کے آیا وقت اس چیز پر گواہ تھا کہ جب اللہ رب العزت نے جو ہے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، وقت اس چیز پر گواہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو کس طرح سے آدم کے ایک بیٹے قابل نے حابیل کا قتل کیا۔ وقت اس چیز پر بھی گواہ ہے کہ کس طرح سے نوح علیہ السلام نے 950 سالوں تک اپنی قوم کو دعوت دی اور اس کے بعد بھی لوگ ایمان نہ لائے۔ وقت گواہ ہے ایمان لانے والوں پر، وقت گواہ ہے کفر کرنے والوں۔ وقت گواہ تھا جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی خلیل کو ابراہیم کو جو ہے عراق کی سرزمین پر بھیجا۔ وقت گواہ تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی۔ وقت گواہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ وقت گواہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وقت کے بادشاہ کو دعوت دی۔ وقت گواہ ہے ایمان لانے والوں پر، وقت گواہ ہے کفر کرنے والوں۔ وقت گواہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے قبطی قوم اور ان کے اس وقت کے بادشاہ فرعون کو دعوت دی لیکن اس نے انکار کیا۔ وقت فرعونیوں پر بھی گواہ ہے اور وقت بنی اسرائیل پر بھی گواہ ہے۔ اسی طرح وقت گواہ تھا جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے اور آپ نے لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف آنے کی دعوت دی۔ اس زمانے کے مسلمان جو یہود تھے ان کو شریعت کی طرف آنے کی دعوت دی، کس طرح سے انہوں نے سازش کی، آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ وقت گواہ ہے ان یہودیوں پر بھی، وقت گواہ ہے ان حوارین پر بھی جو آپ پر جو ہے ایمان لائے۔ وقت گواہ ہے کہ کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے، آپ نے مشرکین کو دعوت دی، کس طرح سے آپ کو مدینہ جانا پڑا، کیا کچھ تکلیفیں آپ نے اور آپ کے صحابہ نے نہ اٹھائی۔ وقت گواہ ہے ایمان لانے والوں پر، وقت گواہ ہے جنہوں نے کفر کیا۔ وقت گواہ ہے اس زمانے سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہم تمام پر، اور وقت گواہی دے گا ہم سے لے کر قیامت تک ہر فرد کے۔ تو وقت یہ ایک ایسا مضبوط گواہ ہے کہ گھڑیاں رک سکتی ہے، یہ وقت رک نہیں سکتا۔ یاد یہ وقت گواہی دینے والا ہے کہ کس گھڑی انسان نے کیا کام کیا، لیکن افسوس کی بات ہے جس دین اور جس شریعت میں وقت کی اتنی اہمیت ہے کہ ان کا رب اپنی کتاب میں وقت کی قسم کھاتا ہے۔ دعوت اسلام کے لیے جن صورتوں کا اللہ رب العزت نے انتخاب کیا، ان میں اس صورت کو بھی انتخاب کیا جو کہ مکی دور کی ابتدائی صورت ہے۔ کہ والعصر، مشرکین مکہ کو آپ بتا دیجئے قسم ہے زمانے کی، قسم ہے گزرتے ہوئے وقت کی، یہ لوگ سمجھ جائے۔ بہرحال ابھی مشرکین کو تو ہم دعوت نہیں دے رہے ہیں، لیکن یہ قسم، یہ گواہی وقت کی ہم پر بھی اتنی ہی مضبوط ہے۔ والعصر، یہ زمانہ مجھ پر بھی اور آپ پر بھی اتنا ہی مضبوط گواہ ہے جتنا مضبوط تمام اقوام پر اور آنے والے لوگوں پر وہ ہونے والا ہے نا۔ اور وقت بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ سائنس ہی کہتی ہے، فزکس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وقت بھی ایک اب ڈائمنشن ہے، 4th ڈائمنشن ہے، اس کو بھی ٹائم بول کے ایک ڈائمنشن ڈالا جاتا ہے۔ جو لوگ فزکس پڑھتے ہیں، طبیعیات، وہ جانتے ہیں۔ اسلام نے اس وقت کو، جس سائنس نے آج مانا کہ وقت ایک ڈائمنشن ہے، اس کی اہمیت ہے، اسلام نے 1450 سال پہلے کہہ دیا والعصر، قسم زمانے کی۔ مسلمانوں کے لیے وقت بہت اہمیت کا حامل ہے، یاد رکھیں۔ افسوس کی بات ہے کہ اس دین اور شریعت میں وقت بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن مسلمان ایک ایسی قوم ہو چکی ہے جن کے پاس، ہمارے پاس وقت کی کوئی اہمیت۔ اس بات کی گواہی میں دے سکتا ہوں کہ آج 3 گھنٹے تھیٹروں میں برباد کرنا، جس کو جانے اور آنے کے لیے اضافی اور 2 گھنٹے لگا لیجئے، 5 گھنٹے اگر ایک مسلمان نوجوان برباد کر سکتا پکچر دیکھنے میں، گویا یہ قوم وقت کی اہمیت کو نہیں جانتی۔ جو نوجوان، جو امت کا سرمایہ ہوتا ہے، جو اپنے زندگی کے ایک اہم مرحلے اور ایک اہم وقت سے گزر رہا ہے، جوانی سے، اگر وہ 12 گھنٹے یا 8 گھنٹے کوئی کرکٹ میچ کھیلتا ہے تو یہ گواہی دی جاتی ہے کہ ہاں اس امت کے وقت کی اہمیت نہیں۔ ایسے سپورٹس کھیلنا
جن اسپورٹس میں بہت مختصر وقت میں انسان کی جسمانی کثرت بھی ہو جائے، ذہنی بھی جو ہے صلاحیت ہے اس کی نکھر کے آئے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے۔ اسلام کھیل کود کے خلاف نہیں، لیکن ایسے کھیل کود کے خلاف ہے جو آپ کا وقت برباد کر رہا ہے، آپ کے فرائض روزوں میں آڑ بنتا ہے، آپ کی نمازوں میں آڑ بنتا ہے۔ ویسے تو نہیں کوئی ایسا گیم جس میں 45 منٹ 50 منٹ 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ بہت ہو گیا، آدمی وہ ہو جائے، جسمانی کثرت بھی ہو جائے، ہے نا۔ لیکن آج 12 10 گھنٹے برباد ہوتے ہیں، جس کی سیریز میں پتہ نہیں کتنے دن انسان برباد کر۔ اس کے علاوہ نکڑوں پر جو نوجوانوں کی بھرمار ہماری نظر آتی ہے، ٹھیلوں پر، میلوں میں یا چوراہوں پر جس انداز سے نوجوان کھڑا ہوتا ہے، یہ انداز بتاتا ہے ہم اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ مسلم محلے ہیں جن کے اندر ہوٹلیں بھری ہے، ہوٹلوں کے مالکان کو ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے نوجوان کو ہر 15-20 منٹ کو ہٹانا پڑ رہا ہے کہ جاؤ، اتنے زیادہ ہے۔ جو کہ قوم اقلیت میں بستی اس ملک میں، وہیں اکثریت بسنے والی قوموں کے علاقے میں جائیے جو تعداد میں ہم سے زیادہ ہے، لیکن ان کے ہوٹلوں میں انویٹیشن دیا جا رہا ہے کہ خالی ہوٹلیں آ کر بیٹھ جائے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہاں حال یہ ہے کہ ہوٹلوں کی بھرمار، پان ٹپریوں کی بھرمار ہونے کے بعد ان کو نکالا جا رہا ہے، اور وہاں موجود نہیں ہے لوگ بیٹھنے کے لیے کہ 10 منٹ بیٹھے، 5 منٹ بیٹھے، کام اور چلتے بنے، اس لیے کہ اس قوم کو فرصت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے وقت کی ہمیں جان لی ہے۔ اسی لیے میں گواہی دے رہا ہوں کہ ہاں، ہم وقت کو برباد کر۔ اس دین اور شریعت میں وقت کی اتنی اہمیت ہے، اندازہ لگائیے، اگر میں بہت زیادہ بھی مصروف ہوں، کتنا بھی مصروف ہوں، تو کیا میں ظہر کی نماز ابھی پڑھ سکتا ہوں کہ چلو جلدی سے پڑھ کے چلے جائیں گے، کیونکہ اس کا ایک وقت ہے۔ اگر میں ظہر کے بعد کتنا بھی مصروف ہوں تو عصر کا ایک وقت ہے۔ سفر ہونا، اس میں جمع کرنا ایک الگ چیز ہے، عام حالت کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح مغرب کا ایک وقت ہے، عشاء کا ایک وقت ہے۔ فجر میں یار بہت جان پہ آتا اٹھنا، اس لیے فجر عشاء میں پڑھ لوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس کا ایک وقت ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے کا ایک وقت ہے، سال میں 355 دن جب گزر جاتے ہیں قمری مون کے حساب سے اسلام کی کیلنڈر چلتا ہے، تو ہم کو زکوٰۃ دینا ہے۔ حج کا ایک وقت ہے، جب میرے پاس 2 مہینے پہلے ذی الحجہ میں پیسے نہیں تھے، آج پیسے آ گئے تو کیا آج حج کر سکتا ہوں میں اس سفر کے مہینے میں؟ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو حج کا ایک وقت ہے۔ اسی طرح جو ہے روزے جو ہوتے ہیں، فرض روزوں کا ایک وقت ہے کہ رمضان کا ایک مہینہ آتا ہے، جب اس کی ایک رات آتی ہے جب سے روزے شروع ہوتے ہیں، پھر ایک رات آتی ہے جب روزے ختم ہو جاتے ہیں، عید منا لیتے ہیں ہم لوگ۔ تو روزوں کا ایک وقت ہے نا، اور اس میں بھی نماز کے لیے اگر مسجد میں طے شدہ وقت ہے کہ ظہر 1:30 بجے ہے، اور آج کل تو الحمدللہ الیکٹرانک گھڑیاں ہیں، سیکنڈ سے چلتی ہیں، تو کیا 1:29 اور 30 سیکنڈ پہ جماعت کھڑے کرنے کو ہمت کر سکتا ہے؟ 1:30 ہو جاتے ہیں اور 00 سیکنڈ ہوتے ہیں تو امام صاحب اٹھتے ہیں۔ تو جس دین اور شریعت میں وقت کی اتنی کڑی اہمیت ہے، اتنی سخت پابندیاں ہیں، اس دین کے ماننے والوں کے پاس افسوس کی بات وقت کی اہمیت کیسے وہ کھو بیٹھے ہیں وقت کی اہمیت، کہ گھنٹوں، دن، مہینے، سال ہا سال اپنے برباد کیے جا رہے ہیں مختلف چیزوں میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت، اس کی تاکید پہلے ہی کر دی تھی، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے کر لو، اور اس نے فرمایا تھا خالی وقت کی اہمیت کو جان لو اس سے پہلے کہ تم پر مصروفیت آ جائے، اور زندگی کو غنیمت جان لو کہ اس سے پہلے تم پر موت آ جائے۔ 5 سے پہلے 5 میں 2 باتیں وقت کے تعلق سے، 40% باتیں وقت کی بتائی جا رہی ہیں۔ وقت کتنا اہم ہے اور ہم نے کتنا اس کو ضائع کیا ہے، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے والا انسان بھی اللہ رب العزت جس چیز کی التجا کرنے والا ہے وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ وقت ہی ہے۔ مرنے والا انسان بھی جس چیز کی گزارش اپنے رب سے کرے گا، جو مہلت، جو چھوٹ مانگے گا، وقت کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 کے اندر فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا لعلی اعمل صالحا فيما ترك كلا انه كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، کہ اللہ فرماتا ہے جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت قریب آتا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال، تو وہ کہتا ہے رب ارجعوا، اے اللہ مجھے تھوڑا سا وقت اور مہلت دی جائے تاکہ واپس دنیا میں جاؤں، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، اور جو نیکیاں چھوڑ آیا تھا، اچھے کام چھوڑ آیا تھا، وہ کام کراؤں۔ تو مرنے والا بھی کس چیز کی گزارش کرنے والا ہے؟ تھوڑے سے وقت۔ کلا، جواب آئیں گا اللہ رب العزت کی طرف سے، ہرگز نہیں، یہ موقع تمہیں نہیں دیا جانے والا ہے۔ انہ کلمۃ هو قائلها، ایسا زبردست خاکہ اور ایسی زبردست تصویر انسانی فطرت کی کیجیے، کلا انہو کلمۃ هو قائلها، یہ تو ایک جملہ تھا جس کو ادا کرنے کا تو پابند ہو چکا تھا، قائل ہو چکا تھا، ہے نا۔ دنیا میں
एग्जाम आ गए, ये सेमेस्टर नहीं पढ़ सका, अगले सेमेस्टर बहुत अच्छा पढ़ूंगा। बिजनेस में ये सीजन में माल नहीं लाया, अगला सीजन बहुत मेहनत करूंगा। ये फसल में ज्यादा मेहनत नहीं, अगली फसल को देखो कैसे उगाता हूँ। ये जुम्मा नहीं हुआ, अगले जुम्मा से देखो कैसी नमाजें शुरू करता हूँ। ये रमजान अपन सुधर नहीं सके, अगले रमजान से देखो फिर कैसा सुधरता हूँ। हर बार महूलत, इन्नहु कलिमतुन हुआ काइलुहा। दुनिया में यही तेरी बात थी, अगला मौका, अगला मौका, अगला मौका, अगला मौका। इन्नहु कलिमतुन हुआ काइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम। और उनकी और इस दुनिया के बीच में एक आड़ है दोबारा उठाए जाने, उनकी और इस दुनिया के बीच में आड़ है, बरज़ख है, दोबारा उठाए जाने तक, है ना। तो मरने वाला भी किसी से गुजारिश करने वाला है वक्त, तो क्यों ना जिंदगी में इसकी अहमियत जान ले कि ऐसा ना हो कि मौत के वक्त ऐसे हालात आ जाए कि इंसान जो गुजारिश, तो जो दुनिया में वक्त मिला है सही से फायदा उठा ले। आइए, वक्त की अहमियत सिर्फ यहाँ खत्म नहीं, मरने वाला गुजारिश कर रहा है मोहलत और वक्त की, मरने के बाद भी जो सवाल होने वाले हैं उनमें भी सवाल वक्त की, इसकी अहमियत को बताने के लिए। खबर के अंदर इंसान से कितने सवाल होने वाले? 3 सवाल खबर के अंदर। और मरने के बाद जब उठाए जाएंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद हिसाब और किताब होगा, उस रोज सवाल होंगे टोटल 5। 3 खबर में, 5 आखिरत के सवाल। 5 आखिरत के सवाल के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इब्ने आदम के कदम अल्लाह के सामने जम जाएंगे जब तक कि वो 5 सवालात के जवाब ना दे, वो अल्लाह के सामने से, अपने रब के सामने से हट नहीं सकता। और यहाँ हर आदमी इनफरादी, इंडिविजुअल, एक एक करके, और कोई वसीला, कोई शफात, कोई माल और कोई औलाद काम नहीं आने वाली है। ठीक, तो 5 सवाल अता फरमाते हैं। पहला सवाल, जवानी कहाँ लगाई, माफ करना, पहला सवाल, वक्त कहाँ लगाया, वक्त क्या है, यही जमाना जो गुजर रहा है। दूसरा सवाल, जवानी कहाँ लगाई, हालांकि जवानी भी जिंदगी का जो एक मरहला है उसका एक हिस्सा है। जिंदगी कहाँ लगाई मतलब वक्त कहाँ लगाया। दूसरा सवाल, जवानी कहाँ लगाई मतलब प्राइम टाइम कहाँ लगाया अपने वक्त का, जो जिंदगी में छूट और मोहलत मिली थी उसका एक फेज था जिसको जवानी कहते थे, उसको कहाँ लगाया। 2 सवाल वक्त के। तीसरा सवाल, इल्म कितना हासिल किया, कितना अमल किया। चौथा सवाल, माल कहाँ से कमाया। और 5वां सवाल, कहाँ खर्च किया। 5 सवालात आखिरत के। अगर इस पर्चे को 100% माना जाए तो 40% क्वेश्चंस फिर होने वाले हैं वक्त पर। पहला सवाल वक्त, दूसरा सवाल वक्त, 40% होगा ना, 40% पर्चा तो वक्त पर है। और खबर के 3 सवाल, आखिरत के 5 सवाल, टोटल 8 सवाल। 8 सवाल के 8 सवाल पूरे लीक, पर्चा पूरा लीक। रब कौन है, नबी कौन है, दीन क्या था, लीक सब बताएं। 5 सवाल बिल्कुल बता दिए गए हैं ना, छुपे हुए नहीं। जो पर्चा मुकम्मल लीक हो उसके बाद भी कोई कैंडिडेट फेल हो जाए तो इससे बदतर कोई शख्स नहीं हो सकता। इसीलिए आखिरत के इम्तिहान में री एग्जामिनेशन नहीं है, क्योंकि पेपर भी बता दिया गया, सवाल भी बता दिए गए, जवाब भी बता दिए गए, उसके बाद नाकामी का सवाल ही नहीं उठता, फेलियर का कोई सवाल ही नहीं उठता, एटीकेटी कोई सवाल ही नहीं, चांस का कोई सवाल ही नहीं। तो कितना बदनसीब है वो नौजवान, वो शख्स जिसको इम्तिहान का पूरा पर्चा बताया जाए, उसके बाद भी सवाल और जवाब दिए जाए, उसके बाद भी फेल हो जाए। और सवाल और जवाब वही बताए जो पर्चा सेट करने वाला हो, और उसके बाद भी फेल हो तो उसको चांस देना सही बात है, नहीं देना चाहिए ऐसे इंसान। तो आखिरत में भी 5 में से 2 सवाल किस चीज के हैं, वक्त वाला। यही तो बताया जा रहा वक्त की अहमियत। इसके बाद वक्त की अहमियत के मरहले अभी खत्म नहीं हुए। जहन्नुम तो पछताएंगे वक्त को, जहन्नुमी तो पछताएंगे वक्त को गलत जगह लगाने के ऊपर। लेकिन आपको पता है हदीस में आता है जन्नत में भी जन्नती को एक पछतावा होने वाला है। फिर से सुनिए, हदीस में आता है जन्नती को भी जन्नत में एक चीज का पछतावा होने वाला है। जन्नत में अगर किसी चीज का पछतावा है तो वो चीज कितनी अहम हो सकती है अंदाजा लगाया जा सकता है। जन्नत अल्टीमेट गोल है कि मुमिन का वहां जाना चाहता है, चाहे जिस भी दर्जे की मिल जाए, है ना, चाहे वो दरवाजे की बाजू वाला ही सबसे छोटा हिस्सा भी मिल जाए, है ना। जैसा कि अल्फाज आते हैं सही मुस्लिम की रिवायत में कि आखिर शख्स जो जन्नत में जाएगा वो दरवाजे पे आने की मांग करेगा और कहेंगे अल्लाह बस वो दरवाजे को बाजू थोड़ी सी जगह दे दो फिर मेरे को, वो भी चल जाएगा, है ना। तो वो भी अल्टीमेट सक्सेस, कामयाबी होंगी। वो शख्स जो जन्नत के दरवाजे की बाजू की बात कर रहा है कि वो भी मिल जाए तो उसके लिए वो कामयाबी हो जाएंगी उस वक्त। तो आप देखिए, अंदाजा लगाइए, उस जन्नत में जाने के बाद भी एक चीज का पछतावा। वो क्या पछतावा? हदीस में अल्फाज हैं, जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे और जब जन्नत में दाखिल होने वाले लोग जन्नतियों के मुकामात देखेंगे, दर्जात। जन्नतियों के मुकामात समझते आप? दर्जात। और जन्नत के दर्जे ऊंचे और जहन्नुम के दर्जे निचले हैं। तो जब जन्नत के ऊंचे दर्जात को देखेंगे जन्नती लोग तो जन्नत में जाने वाला शख्स कहेगा हाय अफसोस,
جو درجات ہوں گے نا، اور ایک درجے سے دوسرا درجہ، ایک طبقے جنتی کو دوسرا طبقہ، زمین و آسمان کے بیچ کا فاصلہ ہوگا۔ دنیا میں بھی ہم ایسے بولتے ہیں نا، اور کیا بلڈنگ کھڑے کر دی انہوں نے اونچی، تو اونچائی سے انسان کی عظمت، اہمیت، اثر، رسوخ، مال و دولت کیا سمجھ میں آتا ہے نا انسان کو، کیا بلڈنگ بنا دی، 4 مالے کی، 10 مالے کی، 50 مالے کی بلڈنگ ہے نا۔ اور جہاں بھی آپ دوسرے ملک جاتے رہے، وہ کیا ملک ہے، اس میں تو 100 مالے کی بلڈنگ ہے، تو کہا اونچائی اچھا ہے نا۔ اور جتنا اونچا رہے ہے نا، اتنا اہم مانا جاتا ہے۔ یہ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہمارے علاقوں میں لفٹ نہیں بلکہ اونچا ہم نہیں رہتے ہیں، لیکن جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں انہیں پتا ہے جتنا اونچا اتنے مہنگے فلیٹس ہوتے ہیں اور اتنی سہولتیں وہاں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ ٹاپ فلیٹ سب سے کاسٹلی ہوتا ہے جو چھت پر ہوتا ہے۔ تو اونچائی کو ہم سمجھتے ہیں نا، تو ہاں یہ انسانی فطرت ہے، جنت بھی اونچی۔ تو ایک طبقے سے، ایک فلیٹ سے دوسرا فلیٹ سمجھ لیجیے، مثال کے طور پہ ایک فلور سے دوسرا فلور، آسمان اور زمین کے بیچ کا فاصلہ ہے۔ صرف شہداء کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ شہداء کے 100 درجے، 100 درجے، اور ہر درجہ ایک سے لے کر دوسرا زمین اور آسمان کے بیچ کا فاصلہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں کتنی اہم بات بتائی جا رہی ہے۔ تو جب درجات کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے افسوس، دنیا میں وہ وقت جو میں نے فلاں کام میں برباد کیا تھا، اگر صحیح جگہ لگاتا، اللہ کے ذکر میں لگاتا، تو شاید میرا ایک درجہ بلند ہو جاتا، ایک درجہ بلند مطلب زمین و آسمان کے برابر میں اونچا ہو جاتا ہے ایک اس میں۔ تو جنتی بھی جس ایک چیز کا پچھتاوا کرنے والے، وہ کیا معلوم؟ وقت کتنی اہم چیز ہے نا وقت۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ہمارے لیے تو سب سے آسان چیز ہے گنوانے کے لیے وقت۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہمارے معاشرے میں کہ ٹائم پاس چاہیے ان کو، مطلب ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، گزر نہیں رہا ہے ان سے، بیچاروں سے اللہ رحم کرے۔ تو کچھ لوگ سونے میں ٹائم پاس کرتے ہیں، سونے میں، اور زیادہ سونے والوں کو تو میں بار بار کہتا ہوں ان کا تو بڑا عجیب معاملہ ہے۔ دنیا کی زندگی جو ملی ہے اس میں سے ویسے بھی 8 گھنٹے، 6 سے 8 گھنٹے انسان سونے میں لگاتا ہے، جو کہ 24 گھنٹے کے اعتبار سے 8 گھنٹے اگر انسان سوتا ہے، اور اگر 60 سال جیتا ہے تو 20 سال سونے میں لگاتا ہے، بچتے ہیں 40 سال سے۔ اور اگر کوئی انسان اس میں بھی ایکسس چلے جائے، رات میں 9 بجے سو رہے اور صبح 9 بجے اٹھ رہے، تو گویا آدھی زندگی یہ سونے میں ڈالتا ہے۔ 12 گھنٹے سوتا ہے نا، اور اگر 12 گھنٹے سونے کو نہیں ملا تو آج نیند نہیں ہوئی یار برابر، تو دوپہر میں اور سو جاتا 2-3 گھنٹے، تو کہا 12 گھنٹے اور 3 گھنٹے 15 گھنٹے سوتا ہے بیچارہ۔ اب اس کے پاس کیا بچتا ہے پھر زندگی جینے کے لیے؟ کیوں دنیا میں آیا ہو؟ حالانکہ اگر دنیا کی حقیقت ہم جان لیں تو مرنے کے بعد خبر میں کیا ہے معلوم؟ سونا ہی سونا ہے، الٹیمیٹ سونا 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 آخرت تک۔ نیکوکار ہوں گے تو اطمینان سے سو رہے ہیں، جو کہ ایسی عیش اور عشرت میں جو 7 سٹار 17 سٹار اور 107 سٹار اور 1007 سٹار ہوٹل بھی نہیں دے سکتی آپ کو، اتنے آرام سے سو۔ لیکن اگر تکلیف ہے تو پھر تو بہت مشکل ہو گئی۔ 60 سال کی زندگی نے اثر ڈال دیا غلط، پھر تو بہت مشکل ہے، قیامت تک رونا اور رونے کی تکلیف میں جو 3rd ڈگری اور 38 ڈگری پنشمنٹ اور 303 ڈگری اور 3003 ڈگری سے بھی زیادہ ہو جائیں گا، بہت خطرناک۔ سونا ہی تو سونا تو ہے ہی نا، مطلب مسئلہ سونے میں کہاں نہیں، جنت میں جا کے بھی آرام ہی کرنا ہے، کچھ بھی کام نہیں ہے نا۔ تو پھر تھوڑی سی زندگی کو ہم سمجھ کیوں نہیں پا رہے، اس وقت کی اہمیت کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ اور ایک بات یاد رکھیں، جس قوم نے وقت کی اہمیت جانی، جس سماج نے وقت کی اہمیت جانی، جن لوگوں نے وقت کی اہمیت جانی، وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوئے، ایمانی کیفیت چھوڑ دیجیے، میں ابھی ایمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ وقت کی اہمیت جان کر ایمان لائے، نہیں، جس بھی قوم نے وقت کی اہمیت جانی، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، وہ دنیا میں سرخرو ہوئی، دنیا میں کامیاب کہلائی۔ اور جن قوموں نے دنیا میں وقت کی اہمیت نہیں جانی، وہ دنیا میں تو بدحال ہوئی۔ آخرت کا ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ہم ڈسکس نہیں کر رہے، ایمانی کیفیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، دنیا کے حالات۔ جس قوم نے وقت کی اہمیت جانی ہے، نہیں یورپ اور امریکہ، کیا ملک تھے یہ خانہ بدوش لوگوں کے علاقے تھے۔ آج بھی یورپ اور امریکہ انسانی رہائش کے علاقے نہیں ہے، وہاں آبادیاں بڑھ نہیں سکتی انسانی، جس طرح سے ہندوستان اور چائنا کا حال ہے۔ یہاں آبادی کو نیچرل گروتھ کو فل چانسز ہے، موسم اس طرح سے بنا ہوا ہے، 3 موسم فرسٹ کلاس، بارش ہوتی ہے 4 مہینے، سردی ہوتی ہے 4 مہینے، گرمی ہوتی ہے 4 مہینے، انسانی نسلیں بڑھتی ہیں یہاں۔ وہ تو علاقے بھی نہیں انسانی نسلوں کے بڑھنے والے، برف گرتی تو 8-8 مہینے برف گر رہی ہے، صرف انسانی نسلیں نہیں بڑھ سکتی ایسے علاقوں۔ اس کے باوجود بھی جب اپنے وقت کی اہمیت جانی، سائنس اور ٹیکنالوجی میں دنیا کی اہمیت جانی، اس کا مطلب وقت کی اہمیت جانی، آگے نکل گئے، دنیا جا کر ان سے سیکھ کر آ رہی، ٹائم مینجمنٹ کیسا ہونا چاہیے، وقت کا صحیح استعمال، کم وقت میں زیادہ کام کیسے کوئی قوم کر پاتی ہے نا۔ دیکھیے آپ ان کی مثال، وقت کی اہمیت جان لی انہوں نے، چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو۔ آج اگر آپ کو انڈیا میں تجارت کرنا ہے تو شاپ ایکٹ لائسنس بنانے کو آپ کو 15 دن لگتے ہیں۔ نہ اس قوم نے وقت کی اہمیت جانی، نہ سماج سمجھتا ہے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، وقت کی اہمیت نہیں جانی۔ شاپ ایکٹ بنانے 15 دن، اکاؤنٹ کھولنے 10 دن، ویریفیکیشن کو 5 دن، اس میں بھی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے یورپ اور امریکہ میں اگر آپ کسی بزنس کو چالو کرنا چاہتے ہیں،
ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ میرا ایک بزنس جو ہے، میری نوکری چھوٹ گئی جاب، جس دن میری جاب چھوٹی تو میں نے اسی دن اپنا بزنس چالو کیا۔ میں نے کہا بڑی تعجب کی بات ہے، آپ نے جس دن نوکری چھوڑی اسی دن جاب آپ کا بزنس چالو؟ کہاں؟ جب مجھے نوکری سے نکالا گیا، وہاں سے نکلا اور ودن 4 hours مائی بزنس واز آن لائن۔ میں 4 گھنٹے میں آن لائن تھا، میرا کریڈٹ کارڈ ریڈی تھا، میرا ڈیبٹ کارڈ ریڈی تھا، میری چیک بک میرے پاس تھی، میرے پاس ایک ویلڈ لائسنس تھا بزنس کرنے کا۔ 4 گھنٹے میں صرف انہوں نے اپلائی کیا آن لائن، اور 4 hour کے اندر بینک سے ان کو پاس بک، چیک، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ آ چکا تھا، اور ودن 4 hours جس دن میری جاب چھوٹی اسی دن دوپہر تک میں بزنس میں آن لائن تھا۔ وقت کی اہمیت جان لی اس قوم نے، اسے پتا ہے کہ ایک آدمی جب جاب چلی جاتی ہے ایسے ملک میں جہاں ہر روز گزارے کے لیے کم از کم اس کو 50 پاؤنڈ کی ضرورت ہے، کمانا بڑا اہم ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بزنسز بھی اتنے فاسٹ ہے کہ آپ کو 4 گھنٹے میں آن لائن لا کر آپ کا بزنس کھڑے کر دیں۔ سمجھ رہے بات؟ قوموں نے وقت کی اہمیت جانی۔ افسوس کی بات ہے مسلمان وقت کی اہمیت نہیں سمجھا۔ ہم وہی پتہ نہیں کس زمانے میں گزر رہے ہیں۔ میں باوائے آدم کا زمانہ بھی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ آدم علیہ السلام بھی وقت کی اہمیت جانتے تھے، تو ان کی ایگزامپل میں نہیں دے سکتا، لیکن ایک مثال جو دی جاتی ہے، مطلب ایک ایسے زمانے میں جا رہے جہالت کے، جس جہالت میں ہم نے ایک بڑی اہم چیز، ایک بڑے اہم مرحلے کو بھول گئے، وہ ہے وقت۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس آیت میں قسم کھاتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، کہ مسلمانوں اس وقت کی اہمیت کو سمجھو، اے قوموں، اے انسانوں، اس وقت کی اہمیت کو، جو بہت قلیل وقت، اتنا کم وقت تمہیں 60-70 سال ملا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھو، اور جب گزر جاتا ہے اس کی خصوصیت ہے لوٹ کر واپس نہیں آتا، اسی لیے تو اسے عصر کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں عصر کا معنی ہوتا ہے نکل جانا اور دوبارہ واپس نہ جا پانا۔ جس طرح سے نیمبو کو نچوڑ دیا جاتا ہے تو رس نکلنے کے بعد کیا رس واپس ڈال سکتے ہیں؟ نہیں، اسی کو کہتے ہیں عصر، واپس نہیں جا سکتے۔ دودھ، تھن سے دودھ نکال لیا گیا جانور کے، کیا آپ واپس ڈال سکتے تھن میں دودھ؟ نہیں، وہ نکل گیا، واپس نہیں جا سکتا۔ اسی طرح وقت چونکہ ہاتھ میں رکتا نہیں، نکل جاتا ہے، گزر جاتا ہے، اسے بھی عصر کہا جاتا ہے۔ چاہے کتنا ہی افسوس کر لوں کہ میں نے اپنی جوانی کہاں لگائی، واپس لا سکتا ہوں؟ کتنا ہی افسوس کر لوں کہ میری کالج اور اسکول کی لائف میں نے خراب کی، واپس لا سکتا ہوں؟ نہیں، گزر جاتا ہے تو آتا نہیں ہے، اس کی خصوصیت ہے۔ اس لیے جب ملتا ہے تو صحیح فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ تو جن قوموں نے وقت کا صحیح فائدہ اٹھایا، ایمان کے ساتھ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئی اور آخرت میں کامیاب ہوئی، اور جن قوموں نے وقت کا صحیح فائدہ اٹھایا، ایمان کے بغیر دنیا میں کامیاب ہوئی، آخرت میں ناکام رہی۔ تو گویا وقت کا فائدہ اٹھانے والا کچھ نہ کچھ فائدہ ہی پا رہا ہے۔ جو قوموں نے ایمان نہ لائے لیکن وقت کو سمجھا، دنیا میں تو سرخرو ہو رہی ہے آج، اور جس نے ایمان کے ساتھ وقت کی اہمیت جانی وہ تو دونوں جگہ کامیاب۔ صحابہ اس کی جیتی جاگتی مثال، اور سلف صالحین اس کے بعد کے اسلاف کا ایک 4 صدیوں کی جو مثال میں دے سکتا ہوں کہ 4th century اللہ کے رسول کے بعد 4تھی صدی مطلب 12ویں صدی تک مسلمانوں نے کیا کچھ دنیا میں کارنامے انجام نہیں دیے۔ ایسے ایسے کارنامے چونکہ انہوں نے ان کے رب کے طرف سے دیے گئے جو اپوائنٹڈ ایک اجل، ایک وقت، ایک گھڑی، ایک مہلت، ایک پیریڈ تھا، اس اجل، اس گھڑی کا صحیح فائدہ اٹھا لیا تھا کہ دنیا میں بھی سرخرو ہوئے، آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز وہ کامیاب نسل ہے۔ سرخرو ہوئے، ایسے سرخرو ہوئے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایسی ایجادات کی گئی، دنیا کے اندر جو کتاب و سنت کی سمجھ اور فقہ میں ایسی بہترین نمایاں اور شاہکار انہوں نے نکالے جس سے انسانیت کو دین پر عمل کرنے میں سہولت ہو اور دنیا کے اندر جینے میں سہولت ہو، دونوں میں کام کیے کہ وہ 4 صدیاں کتاب و سنت کے اعتبار سے سب سے بہترین لوگ تھے، اور وہی 4 صدیاں سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنے آگے تھے کہ دنیا کو یہ کہنا پڑا کہ یہ قوم اپنے وقت سے 1000 years آگے چلتی ہے، ایڈوانس چلتی ہے، 1000 سال آگے چلتی، 1000 سال آگے چلتی۔ ایسے انہوں نے ایسے کارنامے، ایسے ایجادات دی انسان کو۔ اور آپ کو پتا ہے وقت کے بارے میں مسلمان اتنے سنجیدہ تھے کہ وقت کے لیے گھڑیوں کی ایجاد کی گئی، ڈائریکشن، چونکہ عبادتوں کا ایک وقت ہے ہمارے پاس، ڈائریکشن کی چیزیں ایجاد کی گئی، اور دنیا کہہ رہی کہ دیکھو مسلمانوں نے آج کیا کچھ نہیں کیا، اس لیے کہ ڈائریکشن کی ضرورت مسلمانوں کی تھی دنیا میں، انہیں پتہ کرنا تھا کہ قبلہ کہاں ہے۔ جب قبلہ کہاں ہے پتہ کر سکے تو یہ بھی پتہ کر سکے سمندروں میں سفر کیسے کیا جائے گا کہ گریس کہاں ہے اور یونان کہاں ہے اور امریکہ کہاں ہے اور چائنا کہاں ہے، وہ بھی پتہ، کیونکہ آسان ہوگا، ڈائریکشن ایک بار پتہ چل گئے، قبلہ کیسے پوائنٹڈ ہوتا ہے تو ہر چیز پتہ چل گئی۔ ویسے قبلہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ایک ٹف جاب ہے، قبلہ ایسٹ ویسٹ جو ہے اپنے کمپاس پہ نہیں چلتا ہے، جیسے میگنیٹ ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ ایک ڈائریکشن میں ہوتا ہے، قبلہ تو سینٹر میں ہے۔ جب کوئی سینٹر کا لوکیشن ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، کارنرز نہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ کوئی بھی ایریا ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ سفر آسان ہو گئے، ٹیکنالوجی ایوالو ہوئی، اس لیے کہ مسلمان حج کو ہر سال جاتے تھے، لہٰذا اگر سمرقند میں بھی ایک نئی چیز ایجاد ہوتی ہے، اگلے سال حج کے ذریعے وہ پہنچ جاتی ہے مکہ میں، مکہ سے نکل کے اسپین پہنچ جاتی ہے، اگلے سال 2 سال میں ٹیکنالوجی ادھر سے نکل کے دنیا کے وہ کونے پہنچ جاتی ہے۔ عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، لیکن وقت کی اہمیت جانتے ہیں تو ساتھ میں ایجادات بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے عبادت کے ساتھ، تو انہوں نے وقت کی اہمیت جان لی، وہ قوم سرخرو ہوئی۔ افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے کیا کارنامے انجام دی وہ آج ہمیں بھی نہیں پتا ہے، اس لیے کہ ہم وقت کی اہمیت کہاں جانتے ہیں۔ وقت کی اہمیت جانیں گے تو پتا چلے گا، جن لوگوں نے وقت کی اہمیت جانی سمجھا کیا کچھ کر دکھا
ہے نا. بہت سی بار لوگ بولتے ہیں یہ لوگ کیوں آگے ہیں, چلو ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں. تو میں کہوں گا ہمارے اسلاف نے ایسے کارنامے انجام دیے, وہ لوگ کیوں آگے تھے کبھی پڑھ کر. مسلمانوں نے ایسی اجازت کی ہے کہ ایک مثال دے کے انشاءاللہ آگے چلوں گا دوسری آیت کی طرف, کہ ڈیمز کی کنسٹرکشن کی ہے یوروپ کے اندر, البانیہ ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے اور علاقے جہاں مسلمان گئے. کچھ سال حکومت ابتدائی دور میں رہی, پھر ہٹ گئے, پھر بعد میں اور ہوئی. کچھ ڈیموں کی تعمیرات کی. ایسے ڈیم آج بھی موجود ہے یوروپ میں اور شام کے اندر, جو تقریباً کم و بیش 1100 سال سے اپنی جگہ ہے اور آج بھی پانی سپلائی کرتے ہیں اور کھیتی باڑیاں ان سے ہوتی. آپ کوئی مثال دے سکتے ہیں مجھے ایسی کوئی ڈیم کی جو ہمارے جدید دور میں بنا ہو, جس کے بارے میں یہ نہ بتایا گیا کہ 25 سال 30 سال اور 100 سال میں یہ بھر جائیں گا اور اس کے بعد یہ استعمال نہیں ہو سکتا ہے نا. ایسی وارننگ سے نہ پوری, یہ 25 سال میں بھر جائیں گا, وہ 100 سال میں ختم ہو جائیں گا. 1100 سال سے وہ چلا رہے. کیا ٹیکنالوجی ہوں گی, کیا ان کی جس کو کہیں گے جدید, جس کے ماڈرنائزڈ ہوں گے وہ لوگ, کہ ایسے ڈیمز بناتے جو 1100 سال تک انسانیت کو نفع دینے والی چیز ہے. کتنا وقت کی اہمیت کو جانا ہونے کی, ایک بار بنا دو چیز انسانیت نسلوں تک فائدہ اٹھاتی. سمجھ رہے ہیں بات. تو کہ ولس قسم زمانے کی ان الانسان لفی خسر, کہ وقت تم پر گواہ انسانوں, تم گھاٹے اور نقصان میں آخرت کے اعتبار سے جہنم میں جانے والے ہو. تمام کی تمام انسانیت گھاٹے نقصان خسارے جہنم میں جانے والی ہے. گویا اعمال کے اعتبار سے ہم لوگ ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ اعمال ہمیں کبھی فلاح کامیابی نہیں دلا سکتے, ہم جہنم میں جانے والے. تو کہا ان الانسان لفی خسر, انسان تمام کے تمام گھاٹے نقصان اور خسارے میں ہیں. ولس, اور اس پر کون گواہ ہے؟ وقت گواہ ہے. اور یہ خسارہ آخرت کا, اور آخرت میں خسارے کا معنی الٹیمیٹ لاس, جہنم میں صرف. تو تمام انسانیت جہنم میں جانے والی ہے. اب کیسے اس جہنم سے بچا جائے؟ تو پہلا کام وقت کی دنیا میں صحیح اہمیت جانے, اور وقت کی اہمیت جاننے کے بعد جو کام کرنا ہے اس وقت کے اندر ہی, ظاہر سی بات ہے وقت کی اہمیت جانے گا تو ایمان بھی لائیں گا, اس لیے کہ وقت کم ہے, جلدی سے مرنا موت آ جائیں گی, اور اس کے بعد بہت سارے کام ہیں جو مرنے کے بعد کرنا ہے انسان کو. اس اور وہ کام کا تمام دار و مدار اس اعمال پر ہے جو دنیا میں کیے گئے تھے. تو 4 اعمال کرنے ہوں گے وقت کی اہمیت کو جاننے کے بعد, تو تم فلاح اور کامیابی, آخرت کے اعتبار سے کامرانی, آخرت کے اعتبار سے سکسیس, جنت پا سکتے ہو. وہ کام کیا ہے؟ الا الذین آمنوا, پہلا کام کرنا ایمان لاؤ. جو وقت کی اہمیت جانتا ہے وہ ایمان بھی پہلے لاتا ہے, اس لیے کہ وہ جانتا عقل مند ہوتا ہے, وقت کم ہے, جانا ہے, موت ہے, رب کے سامنے حاضری ہے, اس سے پہلے اچھے اعمال. تو کہا الا الذین آمنوا, پہلی شرط آخرت کے خسارے سے بچنے کی کیا ہے؟ ایمان لے آئے. ایمان لے آئے. ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا معنی ہوتا ہے بلیف, یقین, اور یہ شک کا الٹ ہوتا ہے, یہ اس کا الٹ شک ہوتا ہے. یقین کر لے کہ کوئی بنانے والا ہے, اور ایمان بالخصوص اگر ہم کہیں تو وہ یہ ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ سے سوال ہوتا ہے ایمان کیا ہے, جو کہ جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا, حدیث جبرائیل کہلاتی ہے حدیث, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے راوی ہے. اس میں بہت سے سوال آتے ہیں, اس میں سے ایک سوال تھا ایمان کیا ہے. آپ نے فرمایا آمنت باللہ, ایمان پوچھتے ہو تو سنو, ایمان وہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ, وہ ملائکتی, اس کے فرشتوں پر ایمان, وہ کتبی, اس کی کتابوں پر ایمان, وہ رسولی, اس کے رسولوں پر ایمان, والیوم الاخر, اور آخرت دن پر ایمان, والقدر خیری و شری, اور تقدیر پر کہ اس کا اچھا ہے برا ہونا اللہ کی طرف سے. کتنی باتیں بتائی گئی ایمان میں خاص؟ 6 بات. اس پر ایمان. الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, ان پر ایمان لانا ہے مجھے اور آپ کو, اور اسی ایمان کی دعوت دینا ہے. بہت سارے لوگ ایمان کی بات کرتے ہیں, دعوت کی بات کرتے ہیں ایمان کی. کبھی پوچھ لیا جائے ایمان کیا ہے تو 5 10 6 7 8 12 15 کچھ بھی چلتا ہے ان کا. بات ایمان کی ہوتی ہے لیکن ایمان کیا ہے وہ پتہ نہیں ہوتا بیچاروں کو آخر تک. اللہ رحم کرے, جہالت کا بات ایمان کی, ایمان کیا ہے نہیں بتا سکیں گے. تو پہلی شرط ایمان لائے 6 چیزوں, جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے, اتنی تفصیلات کا موقع نہیں ہے بس. اللہ پر ایمان مطلب یہ کہ اس کی توحید کو قبول کیا جائے, اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. فرشتوں پر ایمان یہ کہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنائی جس مخلوق کو مختلف کام اللہ نے دے رکھے ہیں, وہ مخلوق وہ کام کرتی ہے اور کبھی اللہ کی معصیت یا گناہ یا ناراضگی اللہ کو نہیں لاتی, یا اللہ کو جو ہے نافرمانی کبھی نہیں کرتی. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس جو شیطان جو ہے وہ فرشتہ تھا, اس کے بعد نافرمانی کیا, اس لیے وضاحت کر رہا ہوں. وہ نافرمانی نہیں کرتے, وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, جو اللہ حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں فرشتے, نافرمانی نہیں کرتے. شیطان جو تھا, ابلیس جس کا نام ہے, وہ پہلا جن تھا. اس تعلق سے وضاحت اللہ رب العزت نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 میں 50 میں دی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, اور جب تیرے رب نے حکم دیا کہ فرشتوں کو جھک جاؤ آدم کے سامنے, تمام کے تمام جھک گئے, إِلَّا إِبْلِيسَ, سوائے ابلیس کے, وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ, وہ جنوں میں سے تھا, فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, اس نے اللہ کے رب کو یا اپنے رب کے حکم کو ٹال دی. تیسرا کتابوں پر ایمان. کتابوں پر ایمان یہ کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کتابوں کا نزول کیا, چومنے چاٹنے خسمے کھانے دفنانے گاڑنے لکھ کے لگانے کے لیے نہیں, اللہ نے ہدایت کے لیے, اس سے ہدایت رہنمائی اور نور ہوتی ہے وہ کتابیں.
یہ ایمان ہے، یاد رکھیے. اور جو حکم دیتی ہے اس پہ عمل کرنا، اسے روکتی ہے اسے روکنا. اور اس کے بعد نبیوں پر ایمان کہ اللہ نے نبی بھیجے کہ اس کتاب پر کیسے عمل کیا جائے. وہ نبی کی زندگی اس کی تفسیر ہوتی ہے اس کتاب کی. نبی صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ نام نہاد ہم محمد رسول اللہ صرف کلمہ پڑھیں، یا مختلف دور میں لوگوں نے جو کلمات پڑھے اپنے انبیاءوں کے، صرف اس لیے نہیں ہے کہ کلمے پڑھے جائے، اس لیے کہ اس کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنایا جائے. ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ تو پڑھا لیکن آپ کی زندگی کو نمونہ نہیں بنایا، آپ کی زندگی کو بس وہ ایسا چون کر رکھ دینے والا معاملہ بنا. عملاً تو کسی اور کے طریقے پہ ہم چل رہے ہیں. 5 چیز آخرت پر ایمان کہ ہم مردہ تھے، اللہ نے ایک زندگی دی، پھر ایک موت ہے اور پھر ایک زندگی. تو ایک زندگی ہے، حساب و کتاب ہے ہر انسان کو کہ ایک کا بدلہ دیا جانے والا. اور 6 چیز تقدیر پر ایمان کہ اس کا اچھا یا برا ہونا اللہ کی طرف سے. اچھا کیا تو اللہ نے، برا کیا تو یہ صحابہ نے. اچھا کیا تو اللہ نے، برا کیا تو شیطان نے. نہیں، اچھا یا برا ہونا اللہ کی طرف سے، یہ ہے تقدیر. تو پہلی شرط ایمان لائے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. دوسری شرط نجات پانے کی، کامیابی حاصل کرنے کی، نیک اعمال. اب تھوڑا غور سے لوگ سن لے، جو لوگ اس چیز میں، اس عقیدے میں مطمئن ہیں، شرابور اپنے آپ کو بالکل فل فلیش سمجھ رہے کہ بس سکسیس تو مل گئی، میرا عقیدہ درست ہو گیا، میں شرک نہیں کرتا ہوں، میں بدعت نہیں کرتا ہوں، اور میں کوئی عمل بھی نہیں کرتا ہوں اس کے ساتھ، لیکن میرا عقیدہ درست ہے نا، تو میرے عقیدے کی درستگی کی بنیاد پہ انشاءاللہ میں سکسیسفل ہو جاؤں گا. عقیدے کی درستگی کی بنیاد پر ہم اور آپ جب سکسیسفل ہو سکتے، جب اعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے، جیسے صحابہ کو مکے میں نہیں دی جا رہی تھی، تب تو ہو سکتا ہے. لیکن سب کچھ ہونے کے بعد کوئی کہے صرف میرا اچھا عقیدہ مجھے کامیاب کرے گا، تو پھر اللہ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. خالی بولنا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. ایمان لا لو، ایمان لا لو، ایمان لا لو. جبکہ عمل ایمان کا حصہ ہے. یہ ان لوگوں کی غلط فہمی دور کر رہا ہوں جو خالی ایمان کو کافی سمجھ کے عمل سے زندگی خالی. ارے نماز نہیں پڑھو تم، اپنا عقیدہ بہت درست ہے، نماز کی کیا ضرورت؟ ارے تم نے یہ عمل اب تک نہیں کیا، تم اچھائی کا حکم نہیں دیتے ہو، اپنا عقیدہ بہت ایک دم کلین ہے اپنا عقیدہ، اس وجہ سے اپن جو ہے ضرورت نہیں اپنے کو، انشاءاللہ یہ سب چیزیں اللہ اپنی معاف کر دیں گے. نہیں، اس لیے کہ اللہ نے کیوں کہا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اور یاد رکھیے سلف کا، اہل سنت والجماعت، صحابہ کی جماعت کا عقیدہ العمل من الایمان. عمل ایمان میں ہے، جو عمل کو ایمان سے الگ کرتا ہے وہ اس کا عقیدہ اور ایمان بھی درست نہیں ہے. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خود اس کی دلیل ہے. آپ نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ 77 تک شاخیں ہیں. اول شاخ لا الہ الا اللہ، یہ کہنا نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے برحق، یہ کہنا. اور آخری شاخ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. تو العمل من الایمان، عمل تو ایمان کا حصہ ہوا نہیں ہوا. آخری شاخ کیا؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. تو ہٹانا عمل آیا نا اس کے اندر، تو خود حدیث بتا رہی ہے کہ عمل تو ایمان کا پارٹ ہے، جز ہے، اس کے بغیر ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا. لیکن چونکہ امپورٹنٹ پارٹ ہے اس لیے الگ سے بولا جا رہا. تو کوئی کہے میں توحید پر تو ہوں لیکن میری نمازیں نہیں ہوتی، تو پھر اس کی توحید مکمل نہیں ہے. ہاں میں توحید پر ہوں لیکن میری حکومت نماز کی اجازت نہیں دیتی، مسجدوں کو ڈھا دیتی، ہم چپ کر پڑتے ہیں جس وجہ سے کچھ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. انشاءاللہ اس کے لیے ایمان کافی ہے، وہ مجبور ہے. یہاں حالت تو یہ ہے کہ آپ کو نمازوں کے لیے راستہ بند کرنے کی اجازت ہے. دنیا میں کہتا ہوں ایسے بہت کم ملک ہے جن ملکوں میں آج بھی یہ اجازت ہے ہم کو کہ دھڑلے سے ہم اپنی عبادتوں کے لیے شہرائے، چوراہے، چوڑی شہرائے، بڑے بڑے راستوں کو بند کر دیتے ہیں، ہے نا؟ کرتے ہیں. یہ اتنی آزادی ہے نہیں ہے. جمعہ کی نماز ہے، راستہ بند. رمضان شروع ہو گیا، بہت جوش میں آیا تھا نا مسلمان، پورے راستے بند، مسجد کی طرف چاروں راستے بند ہو جائے. تھوڑے برداشت کر دی قومیں، حکومت بھی نہیں یار عبادت کر رہے ہیں، ہے نا؟ کہاں ملیں گی آپ کو اتنے امن و امان والا ملک؟ کہاں ملیں گے آپ، ہے نا؟ آپ کی میت کوئی مر جا رہا ہے، آپ پورے شہرائے بند کر دے رہے ہیں، ہائی ویز بند ہے آپ کے لیے. یار گاڑی میت ہو کسی رسپیکٹ، ہے نا؟ نان مسلم کو آپ کو نہیں دیکھنے کو ملیں گے، اور سائڈ سے چلتے. ویسے تو ہماری میتیں بھی راستے کی سائڈ سے چلنا چاہیے. اور اگر راستے کو تکلیف ہے، ٹریفک کو تکلیف ہے آپ کی میت سے، تو آپ کو میت تو کاندھے پہ لے کے بھی نہیں جانا چاہیے، گاڑی میں ڈال کے لے کے. کاندھے کا ثواب تو ایک الگ چیز ہے، لیکن حقوق العباد اگر مارے جا رہے تو کاندھے کا ثواب ضرورت نہیں. پھر اس کو حقوق العباد، بندوں کے حق مارے جا رہے، کوئی میت لے جا رہے اور پیچھے ایمبولینس میں ایک آدمی ابھی مرنے کے قریب ہے، نہیں چلے گا. آپ کی میت نہیں چلیں گی، پھر پیدل پھر سائڈ سے چلیں گی یا پھر گاڑی میں جائیں گے، سیدھا قبرستان میں اتر جائیں گے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تکلیف نہیں پھر بھی، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، کتنے دھڑلے سے بند کرتے ہیں نا راستے. کتنا امن والا علاقہ ہے. کوئی بولتا ہے، کسی کو ایک قصہ سنا سکتا ہوں مجھے، ہندوستان کے کسی علاقے سے ہم میت لے جا رہے تھے، کچھ ہندو نے آ کے بولے راستہ کیسا بند کر رہے تم، یا پولیس نے آ کے بولے چلو ہٹاؤ میت کو تمہارے. میں بول رہا ہوں نا، بھرے سگنل پہ بھی آپ لے جائیں گے تو پورے سگنل والے اپنی باری کو چھوڑ دیں گے، یار میت جاری جانے دو. کیسے امن امان والے علاقے اللہ نے. تو اب یہاں نہیں بول سکتے کہ وہ یہ موقع نہیں تھا، وہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، یہ بہانے ہوں گے. الا الذین، پہلی شرط وعملوا الصالحات، نیک کام کریں. اب نیکی کیا ہے یہ بھی جان لیں.
اگر سوال ہوا نیکی کیا ہے تو لوگوں کے پاس ایک ہی جواب آتا، نماز۔ نیکی کیا ہے؟ نماز۔ نیکی کیا؟ نماز بھی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ کیا صرف نماز ہی ایک نیکی ہے؟ نیکی کیا ہے معلوم آپ کو؟ نیکی کا ڈیفینیشن بڑا وسیع، بہت اس کے اندر وسعت ہے، بہت اس کے اندر ڈیفینیشن بہت بڑا ہے اس میں کافی چیزیں آتی ہیں۔ ہر وہ کام جس کے کرنے کا حکم اللہ کی کتاب نے دیا، اور ہر وہ کام جس کے کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، مطلب شریعت نے دیا کرنے کا حکم، ان کاموں کو کرنا نیکی۔ اور ہر وہ کام جن سے بچنے کا حکم اللہ کی کتاب نے دیا، اور ہر وہ کام جس سے بچنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا، ان سے بچنا بھی نیکی۔ تو نماز پڑھنا بھی نیکی، تو جوا نہیں کھیلنا بھی نیکی۔ حیا کے ساتھ رہنا، حیادار رہنا نیکی، تو زنا نہیں کرنا بھی نیکی۔ سچ بولنا نیکی، تو جھوٹ نہیں بولنا بھی نیکی۔ حلال کھانا نیکی، تو حرام سے بچنا بھی نیکی۔ تو میں نے جب تک حلال کمایا نیکی میں تھا، جب تک حرام نہیں کیا نیکی میں تھا۔ کتنا بڑا ڈیفینیشن ہے۔ لوگوں سے مسکرا کر بات کرنا، چونکہ اللہ کا صدقہ ہے، مطلب نیکی۔ لوگوں سے سخت منہ سے بات کرنا منع ہے، مطلب یہ گناہ ہے، اور اگر میں سخت بات نہیں کر کے نرم کرتا ہوں تو مطلب نیکی۔ تو کچھ کاموں کا کرنا نیکی ہے اور کچھ کاموں سے بچنا نیکی ہے۔ تو اگر ایک مومن اپنی زندگی کو اللہ کی کتاب اس کے رسول کے مطابق کر لے تو صبح سے شام تک نیکی ہے میرے بھائی۔ سونے کی 8 گھنٹے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، وہ بھی نیکی ہے آپ کا سونا، معلوم؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص عشاء پڑھ کر سوئے، اس نیت سے سوئے کہ فجر میں اٹھوں گا، اور فجر میں نہ اٹھ پائے تو آدھی رات عبادت کا ثواب، اور فجر میں اٹھ جائے تو پوری رات عبادت کا ثواب۔ سونا بھی نیکی۔ صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے بیوی سے ہم بستری کرتے ہو تو کہا یہ بھی نیکی ہے، تو کہا اس میں تو ہمارا اپنا فائدہ، اس میں کیا نیکی ہے؟ تو کہا اگر تم زنا کرتے تو سزا ہے اسلام میں، تو کہاں سزا ہے؟ تو کہا جب تم زنا نہیں کر کے حلال جگہ کام کرتے ہو تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی نیکی، اس لیے کہ ایک انسان کے ساتھ آپ نیکی کا سلوک کریں۔ بیوی مثال کے طور پہ دیا جائے گا، چونکہ انسان عام طور سے باہر اچھا سلوک کرتا ہے، گھر میں نہیں کرتا، لیکن اس کا مطلب ہر شخص جس کو آپ کھلائیں گے اس کے نیکی ہے نا، نیکی۔ تو دیکھیے نا کیا کیا نیکی ہو سکتا ہے انسان کے لیے۔ ایک انسان اس نیت سے اولاد پیدا کرے کہ اللہ کا عبادت کریں گی، اولاد کا پیدا کرنا بھی نیکی۔